بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا سبق ہے 3.1 اور 3.1 جیسے ہی میں نے کہا تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آج ہم نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، باب سوم۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ابواب پڑھے ہیں۔ پہلا باب ہمارا تھا قرآن مجید اور حدیث نبوی، جس میں ہم نے احادیث نبوی، قرآن مجید کی تدوین، حدیث کی تدوین اور اس کی کچھ دیگر تفصیلات پڑھی۔ اس کے بعد باب 2 ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے ایمانیات اور عبادات کو کافی تفصیل سے پڑھا، اور ہم نے عقیدۃ توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں پر ایمان، اور اس کے بعد ہم نے عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو تفصیل سے پڑھا، اور اس میں ہم نے قربانی کے بارے میں بھی جانا اور ان کے احکام و مسائل، ان کی فرضیت اور اہمیت کو ہم نے جانا۔ ان 2 ابواب کے بعد اب ہے باب نمبر 3، اور تیسرے باب میں ہم آج کے سبق میں تعارف باب اور سبق کا ایک حاصل تعلم پڑھیں گے۔ اس تعارف باب میں ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس باب میں کتنے اسباق ہیں، ٹھیک ہے۔ باب سوم جو ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ سیرت طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یعنی اس میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو مختلف 4 مظاہر ہیں کہ کیسے 4 مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان اسباق کی طرف آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ 4 اسباق نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے باب سوم، یعنی باب نمبر 3، اور اس باب کا عنوان کیا ہے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو پہلا سبق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور سربراہ خاندان کا تعارف ہمارے سامنے رکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حیثیت ہے۔ آپ فاتح بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ ایک جنگجو بھی ہیں جو کہ اپنے لشکر کا کیا ہے؟ کمانڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیاستدان بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، ویری گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سربراہ خاندان بھی ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امام بھی ہیں، ویری گڈ، ایک امام بھی ہیں، اور لوگوں کے مسائل سننے والا، ان کا رہبر اور قائد اور رہنما بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت والد کی بھی ہے، باپ کی بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے جو کہ فوت ہو چکے ہیں بچپن میں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ نانا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کیسا تعلق رہا؟ جو آپ کے رشتے میں بڑے ہیں ان سے تعلق کیسا رہا؟ جو رشتے میں چھوٹے ہیں ان سے تعلق کیسا رہا؟ جو بزرگ ہیں ان سے تعلق کیسا رہا؟ جو گھر کے خدام ہیں، جو غلام ہیں، ان کے ساتھ تعلق کیسا رہا؟ جو آپ کے قریبی جاننے والے ہیں ان کے ساتھ تعلق کیسا رہا؟ رضائی والدہ کے ساتھ تعلق کیسا رہا؟ رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کیسا رہا؟ چونکہ والد اور والدہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلا سبق ہمارا ہوگا وہ ہوگا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم بطور مثالی سربراہ خاندان، یعنی خاندان کے سربراہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر کے لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے، تربیت کیسے کی، اور اس کے اصل آج ہم دیکھتے بھی ہیں۔ لہٰذا اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جو دوسرا ہمارا سبق ہے وہ ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم بطور مثالی سربراہ ریاست۔ جو ریاست تھی اس ریاست مدینہ تھی کہ نہیں تھی؟ ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تو آپ تھے نا، کہ حاکم اور خلیفہ اور امام، جسے ابھی آپ نے عرض کیا لقمان نے، امام بھی تو تھے نا، قائد بھی تو تھے، حکمران بھی تو تھے، سیاستدان بھی تو تھے۔ تو جب ایک سربراہ ریاست ہوتا ہے، ریاست کا جب ہیڈ ہوتا ہے، تو وہ باقی ریاستوں کے ساتھ معاملات کیسے وہ چلائے گا، ان کے ساتھ تعلقات کیسے وہ بنائے گا، ان کے ساتھ معاہدے جب کرے گا تو کن نکات پر کرے گا، ان کے ساتھ اگر صلح کا معاہدہ کرے گا تو کس طرح کرے گا، ان کے ساتھ خط و کتابت کرے گا تو کس طرح کرے گا، اگر جنگ ہوگی ان کے ساتھ تو کس طرح ہوگی، تجارت کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں کس میں آئیں گی؟ سربراہ ریاست میں، کہ ایک ریاست کو کیسے چلانا ہے۔ اور یہ سبق ہم کیوں پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کل کوئی کیا بن جائے، سیاستدان بن جائے، حکمران بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سامنے جو سب سے مثالی نمونہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟
جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس طرح انہوں نے ریاست کو چلایا میں اس طرح چلاؤں گا، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق میں نے اس ریاست کو چلانا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس سبق میں جو تیسری چیز اور اس باب میں جو تیسرا سبق ہم پڑھیں گے وہ ہوگا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم بطور مثالی سپہ سالار، جس کی بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ بطور سپہ سالار، اوپر تو ہو گیا نا سربراہ ریاست، اس کا ایک جو سپہ سالار بھی تو ہے جو فوج کا اور آرمی کا کیا ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کون ہوتا ہے، آرمی چیف ہوتا ہے، تو آرمی چیف ہی کو اردو میں کہتے ہیں سپہ سالار۔ سپہ یعنی سپاہی، جو آپ کے سپاہی ہوتے ہیں، جو آرمی ہوتی ہے اس کا سالار یعنی ان کا بڑا، تو سپہ سالار کیسے کہتے ہیں، سپاہیوں کا سالار یعنی آرمی چیف۔ جو آج کل ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا آرمی چیف، یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرمی کے چیف بنے اور مختلف غزوات آپ کے سامنے، غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، تبوک ہے، حنین ہے، فتح مکہ ہے، خیبر ہے، طائف ہے، حوازن، یہ جو تمام غزوات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کیا رکھی تاکہ کم سے کم نقصان ہو، جنگ کے دوران بھی لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں، جنگ کے دوران بھی ایسے احکامات دیے، ایسے اصول مسلمانوں کو دیے کہ ہم ان اصولوں پر جب چلیں گے تو نقصان کیا ہوگا، کم سے کم ہوگا۔ دیکھیں صرف ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھ لوں فتح مکہ کی، کس کی؟ فتح مکہ ہوا 8 ہجری کو، اور اس میں مسلمان کتنے تھے، 10,000، اور 10,000 مسلمان جب مکہ میں داخل ہوئے تو کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا، کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا، اور بالکل آسانی سے کیا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کیا کہ جو گھر اب فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، اب دیکھتے نہیں آج کل اسرائیل بھی تو غزہ پہ ہوا نا، لیکن اس نے ظلم کتنا کیا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے فاتح بن کر، اور جب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مقابلہ کرے، اور 10,000 کا لشکر لے کے ایک شہر میں داخل ہو رہے ہیں، ملک میں نہیں شہر میں، اندازہ کریں اس وقت مکہ بھی اتنا تھا جتنا آج کل پوری مسجد حرام ہے، یہ سارا مکہ تھا۔ جب 10,000 کا لشکر آ جائے اور لوگ آپ کے رحم و کرم پر ہوں، اس وقت اعلان کیا ہوتا ہے، نمبر 1 جو امن مانگتا ہے اسے امن دے دی جائے، جو پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دی جائے گی، جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اس کو پناہ ہوگی، جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو پناہ ہوگی، جو تلوار اپنے اس میں نیام میں رکھے گا اس کو پناہ ہوگی، جو اپنے گھروں میں رہے گا اس کو پناہ ہوگی، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو پناہ ہوگی، جو اپنی عبادت گاہ میں جائے گا اس کو پناہ ہوگی، جو ہمارے سامنے نہیں آئے گا اس کو۔ اب یہ کتنا بڑا اعلان ہے، یہ ہے سپہ سالار کا کام، کہ اس کا کام خون بہانا نہ ہو، لوگوں کو قتل کرنا نہ ہو، جیسے ہلاکو خان نے کیا، جیسے چنگیز خان نے کیا، جیسے آج کل اسرائیل کر رہا ہے یا اور غیر مسلم کرے، نہیں، ہمارے لیے بطور مثال کون ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ کون ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 سبق، جو چوتھا سبق اس باب کا ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ کیا تھا اے کیو خان نے، وہ کیا تھا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی تعلیمات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی تعلیمات کیا دی ہیں، لین دین کے کون سے اصول آپ نے بیان کیے ہیں، بازار آپ کا کیسا ہوگا، آپ کی اکانومی کیسے چلے گی، اس میں سود تو نہیں ہوگا، اس میں حرام تو نہیں ہوگا، اس میں کسی کا حق تو کھانا، اس لیے کہ جب آپ خاندان سے آگے ریاست کی طرف آتے ہیں اور ریاست میں آپ سپہ سالار بنتے ہیں تو آپ کو آپ کی معیشت بھی تگڑی چاہیے، آپ کی آرمی بھی بیسٹ ہونی چاہیے اور آپ کی معیشت بھی تگڑی ہونی چاہیے۔ آج کل کے دور میں بھی حکم یہی ہے۔ تو جب آپ کی معاشی تعلیمات ہوں گی، اور وہ معاشی تعلیمات کون دے گا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی تعلیمات پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کی اکانومی بھی کیا ہوگی، بہتر ہوگی۔ تو یہ وہ 4 اسباق ہیں۔ اب جو ہمارا پہلا سبق ہے اس میں ایسلوز کون سے ہیں، ذرا ان ایسلوز کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سبق کیا ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی سربراہ خاندان، خاندان کے سربراہ کے طور پر ہمارے لیے مثالی وہ ہیں، اور ان کے ایسلوز کیا ہیں، ذرا ایک نظر ایسلوز پہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا ایسلو ہوگا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی بطور سربراہ خاندان تعلیمات سے واقف ہو کر
اپنی عملی زندگی کو ان کے مطابق ڈھال سکیں۔ اب یہ ہمارا SLO ہو گیا۔ اب یہ SLO ہے، تقسیم ہے علم میں اور صلاحیت میں۔ اب اس کا جو علم کا پہلا SLO وہ کیا؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے بطور سربراہ خاندان تعلیمی، اخلاقی اور نفسیاتی کردار کے متعلق جان سکیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 3 کردار تھے خاندان کے، ایک تعلیمی کردار ہے، تعلیم کے لیے کیا کیا، ان کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے کیا کیا، اور ان کا نفسیاتی کردار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا تعلیمی، اخلاقی اور نفسیاتی کردار کیا تھا خاندان کے ساتھ، ان کو ہم پڑھیں گے الگ الگ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا SLO ہوگا وہ ہمارا ہوگا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور سربراہ خاندان مختلف افراد، جب آپ خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں آپ نے مختلف افراد کے ساتھ معاملات کرنا ہوتا ہے، ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، اور ہر ایک کا مزاج کیا ہوتا ہے، الگ الگ۔ اب ہم نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے؟ بزرگوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور دیگر اراکین خاندان سے حسن تعامل کو سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے ساتھ کیسے حسن معاملات کیے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگ، ازواج، اولاد، بہن بھائیوں اور دیگر اراکین خاندان سے کیسے حسن معاملات کیے، اس کو ہم جانیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا علم کا SLO ہوگا وہ ہوگا سیرت النبی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں پر عمل کے فوائد و ثمرات کا جائزہ لے سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سبق میں کیا ہے، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ان کے فوائد اور ثمرات کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور اس کے بعد جو صلاحیت ہے وہ بہت آسان ہے، سیرت النبی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام سے سربراہ خاندان کی عملی مثالیں جان کر انہیں اپنے عملی زندگی میں شامل کرتے ہوئے معاشرے اور خاندان کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، سیرت نبوی کی روشنی میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے ثمرات حاصل کرنے کے دنیاوی راحت اور اخروی سعادت حاصل کر سکیں۔ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت کو پڑھیں گے اور اس میں بطور سربراہ خاندان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں سیرت سے نظر آتا ہے، تو دنیا میں اس کی کیا راحت ہوگی، گھروں میں کیا راحت ہوگی، کیا سکون، کیا برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ہوں گی، اور آخرت میں اس کے کیا فوائد ہوں گے، یہ ہمارا ہوگا اقتباس، یہ ہمارا صلاحیت ہوگی۔ اب ایک اقتباس میں آج کے سبق سے متعلق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں پہلے اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، اور ریڈنگ کرنے کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اپنی اسکرین پر دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آسان سی بات ہے کہ صرف ایک نہیں، تمام شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما امہات المومنین جو ہیں کی رفاقت میں امور خانہ داری سر انجام دے رہے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں یہ نہیں کہ گھر میں آگے تو بس ختم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعات پڑھے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں پیوند بعض اوقات خود لگا لیتے تھے، اپنے جوتے میں اگر کوئی پیوند لگانا ہوتا تو خود اس کو پیوند لگا لیتے تھے۔ یا سیدہ فاطمہ و زینب رضی اللہ عنہما کے ساتھ شفقت پدری کا اظہار فرما رہے ہوں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جب شفقت پدری یعنی اپنے والدین کے ساتھ ایک والد ہونے کی حیثیت سے جب ان پر شفقت فرماتے ہوں، جیسے آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں موجود ہوتے اور حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے اور ان کی پیشانی پر یعنی ماتھے پر بوسہ دیتے اور ان کی اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ اب یہ بیٹیوں کے ساتھ تعلق ہے، بیوی کے ساتھ تعلق ہے، گھر والیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ الگ تعلق ہے بطور والد کے۔ ہر حالت اور کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قابل عمل نمونہ ہے، یہ ہماری نمونہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، یہ بھی ہم واقعات کی صورت میں پڑھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی سرگرمی دینی علم تک محدود نہ تھی، بلکہ اس میں اخلاقی اور نفسیاتی تربیت بھی شامل تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دینی تعلیم دی، نہیں، بلکہ ان کا اخلاقی تربیت بھی ان کو دی اور نفسیاتی تربیت بھی ان کو دی، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اہل و عیال کی تربیت کا حکم دیتے ہوئے، اب اہل و عیال یعنی گھر والوں کی تربیت کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اب دیکھیں، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچانا، گناہ کے کاموں سے بچانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر ایمان والے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اب دیکھیں، جو بھی گھر کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے ابھی کہ گھر والوں کو گناہ کے کاموں سے بچائے، کہ گھر میں یہ گناہ ہو رہا ہے، بھائی اللہ کا عذاب ہے کہ مجھ سے پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، تو ان کو گناہوں کے کاموں سے بچائے۔ اور اس کے بعد ایک اور مثال، اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ اب یہاں پر گھر والوں کو نماز کا حکم دینا کیا مطلب؟ کہ آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں گے، آپ ان کو اچھائی کی دعوت دیں گے، آپ ان کو اچھے کاموں کی دعوت دیں گے، آپ ان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں گے، آپ ان کو عبادات کی دعوت دیں گے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہر ایک کی۔ اب یہ جو اقتباس ہم نے پڑھا ہے، اس سے کچھ نکات، کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ 4 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ لقمان آپ پڑھیں۔ مزہ رہا، ویری گڈ۔ کہ آپ صلی اللہ، اب دیکھیں نا، میں نے ایک مثال آپ کو دی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کر، بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور گھر کے دیگر کام کر لیتے تھے۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ کہ امور خانہ داری میں معاونت، امور خانہ داری یعنی گھر کے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں معاونت فرماتے تھے، جو خاندان کے ساتھ محبت اور معاونت کا مظہر ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوگی تو ان کی مدد کرے گا نا، آپس میں اگر رابطہ اور تعلق ٹھیک ہوگا تو انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے نا۔ اگر کسی سے آپ کا رابطہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کسی سے آپ کا تعلق اور کنیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور معاونت کا مظہر ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر یہ نہ کہ آرام سے لیٹ جائیں، نہیں، گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ پہلا سبق ہے جو ہم سب کو ملتا ہے، سمجھ آ گئی؟ دوسرا سبق شفقت پدری، جو ہم نے دوسرا واقعہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے، جس سے بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سب سے آخر میں ان سے مل کے جا رہے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا سے ملتے تھے۔ دیکھیں، جاتے ہوئے سب سے آخر میں مل رہے ہیں، اپنائیت کا اتنا اظہار ہو رہا ہے، اور آتے ہوئے سب سے پہلے ان سے مل رہے ہیں۔ یہ ہے سنت، یہ ہے ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سبق کہ اپنی اولاد کے ساتھ، خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ، ان کو بوجھ نہ سمجھے جسے آج کے لوگ سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ان کے ساتھ شفقت کا جو ہے برتاؤ، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ، ان کے ساتھ اپنائیت کا برتاؤ۔ ظاہر ہے میں ان سے بہت اچھی باتیں کر لوں، بڑا میٹھا بول لوں، لیکن اگر میرے کردار میں اور میرے عمل میں اگر محبت نہیں ہے تو میرے بچوں میں محبت نہیں آئے گی۔ تو میں شفقت اور محبت کر کے ان کو سکھاؤں گا، بول کے نہیں۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے محبت کر کے بتائی، کر کے بتایا کہ ایسے ان سے محبت کی جاتی ہے، ایسے ان پر شفقت کی جاتی ہے، ایسے ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ دو نکات ہو گئے۔ تیسرا نقطہ، اخلاقی اور نفساتی تربیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دینی علم کی تعلیم نہیں دی، یہ نہیں کہ صرف دینی تعلیم دے دے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف دینی تعلیم ایسا نہیں ہے، بلکہ اخلاقی اور نفسیاتی تربیت بھی فراہم کی، تاکہ ان کے اخلاق بہتر ہوں،
ان کی نفسیات مضبوط ہوں. تو ہر والد کو چاہیے، ہر سربراہ خاندان کو چاہیے، نمبر 1 تعلیم کا بندوبست کرے اولاد کے لیے، بہترین اور اچھی تعلیم کا. نمبر 2 ان کی اخلاقی تربیت کرے تاکہ ان کے اخلاق بہتر ہوں اور معاشرے کا اچھا فرد بنے، وہ اچھا شہری بن کے وہ رہیں. اور تیسری چیز ان کی نفسیاتی تربیت کا وہ اہتمام کرے کہ نفسیاتی طور پر بھی وہ اتنے مضبوط اور کیا ہو، ساؤنڈ ہو کہ جیسے بھی حالات ہوں وہ ان حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان میں موجود ہو. ایسا نہ ہو کہ ذرا سے مشکل آئی اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. تاکہ افراد میں اخلاقی بلندی ہو، ان کے اخلاق اچھے ہوں اور صبر و تحمل جیسے صفات پیدا ہوں. اگر وہ نفسیاتی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے، کمزور ہوں گے، تو کیا ہوگا، صبر میں نہیں ہوگا، تحمل نہیں ہوگا. جیسے ہی کوئی مشکل آئے گی وہ کیا ہو جائیں گے، بے صبرے ہو جائیں گے. اور چوتھی اور آخری بات جو اس اقتباس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، جو ہم نے 2 آیات پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور جو دوسری آیت تھی وہ کیا تھی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اہل و عیال کو نماز کا حکم، اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے پر زور دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. اور آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو، 7 سال کا، تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے کہ آپ کو ادبوا اولادکم، اولاد کو ان کا ادب سکھانا. اگر وہ ادب سکھانے کے لیے سختی بھی کی جاتی ہے تو ایک حد تک وہ ٹھیک ہے. خاندانی زندگی میں دینی اصولوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اب یہ جو 2 احکام ہیں، 2 احکام کون سے ہیں، کہ نماز کا حکم دینا اور دوسرا کیا ہے، اچھائی کی ترویج کرنا، اچھائی کا ان کو حکم دینا. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو دین کے اصول ہیں ہماری خاندانی زندگی میں وہ چلیں گے، وہ نہیں جو مجھے پسند ہے کیونکہ مجھے یہ پسند ہے تم یہ کرو، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم وہ کرو. نہیں، اچھا لگنے والی بات اور آپشن یہاں پر ہے ہی نہیں. اصول کیا ہوگا، جو دین کا اصول ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کرنا پڑے گا. اللہ نے یہ چیز حرام قرار دی ہے، اس چیز کی گھر میں اجازت نہیں ہوگی. تو یہ 4 نکات جو آج ہم نے اقتباس پڑھا، اس میں تربیت کا اور اخلاق کا اور تعلیم کا یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ نمبر 1 جو گھر کا سربراہ ہے وہ گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر والوں کو گھر کے کام کرے، نمبر 1. نمبر 2 اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، ان سے محبت، شفقت اور اپنائیت کا اظہار کریں. نمبر 3 ان کے صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کا اخلاقی اور نفسیاتی تعلیم اور تربیت کا خیال کریں. اور آخری نقطہ کیا ہے کہ اہل و عیال کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ ہر سربراہ خاندان کی کیا ہے، ذمہ داری ہے. اب اس کے ساتھ آپ کے لیے سرگرمی کیا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کریں گے. جو آج ہم نے اقتباس پڑھا اس سے آپ کو کچھ سمجھ آیا نا کہ ہم نے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے. یہ آپ نے اپنے یہ جو آج کے اپنے لیکچر سن لیا اور تعارفی لیکچر سن لیا اور اقتباس ہم نے پڑھ لیا، اس سے سرگرمی کیا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کریں گے. آپ اخلاقی طور پر، تعلیمی طور پر اور نفسیاتی طور پر اس کا جواب دیں. اور آپ کے لیے گھر کا کام کیا ہے، والدین کی مدد سے تلاش کریں کہ وہ آپ کی اخلاقی اور تعلیمی تربیت کے لیے کیا کیا امور سر انجام دیتے ہیں یا دیتے رہے ہیں کہ آپ کی اخلاقی تربیت ہو جائے، آپ کی تعلیمی تربیت ہو جائے، آپ نفسیاتی طور پر کیا ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں. تو سر دست آپ نے صرف اخلاقی اور تعلیمی طور پر آپ والدین سے پوچھیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کتنی مشکلات سے انہوں نے آپ کی تعلیم کا انتظام کیا ہے اور کن کی مشکلات کو جھیل کر وہ آپ کو یہاں تک لائے ہیں اور اس قابل بنایا ہے کہ آج آپ آرام سے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں. تو یہ تھا ہمارا سبق، اور اس سبق کے ساتھ ورک شیٹ بھی ہے اور کوسچن بینک بھی ہے جو کہ آپ کو مدد دے گا کہ آپ اس SLO کو اور اس اقتباس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور ایگزام کے لیے آپ خوب تیار ہو جائیں. اور یہ ورک شیٹ اور یہ کوسچن بینک دونوں کیا ہیں، SLO بیسڈ ہیں، تاکہ SLO بیسڈ جب ایگزام آئے گا تو آپ اس کے مطابق کیا ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے. کیوں کہ آپ نے ورک شیٹ اور کوسچن بینک کے ذریعے سے اس کی خوب تیاری کر لی ہوگی اور پریکٹس کر لی ہوگی. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آج کے سبق میں مجھے امید ہے کہ آپ نے تعارف باب اور تعارف سبق خوب اچھی طرح سن لیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.